آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین کرام، نعمت افطار اور قرآن کی روشنی کے ساتھ آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. نعمت افطار کا آغاز اللہ کی حمد سے کرتے ہیں اور اس کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع اور مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں. ہے گم عقل انسان لمحہ بلمحہ، ہے گم عقل انسان لمحہ بلمحہ، ورا ہے تیری شان لمحہ بلمحہ. اور تیری قدرتوں کے نشاں دیکھتی ہے، تیری قدرتوں کے نشاں دیکھتی ہے، میری چشم حیران لمحہ بلمحہ، میری چشم حیران لمحہ بلمحہ. بچا نفس کے وسوسوں سے الہی، بچا نفس کے وسوسوں سے الہی، مجھے بخش ایقان لمحہ بلمحہ، مجھے بخش ایقان لمحہ بلمحہ. سفر میں حضر میں تیرا ذکر ٹھہرے، سفر میں حضر میں تیرا ذکر ٹھہرے، میرا ساز و سامان لمحہ بلمحہ، میرا ساز و سامان لمحہ بلمحہ. تیری رحمتوں کی ہوا چل رہی ہے، تیری رحمتوں کی ہوا چل رہی ہے، خدائے مہربان لمحہ بلمحہ. ہے گم عقل انسان لمحہ بلمحہ، ورا ہے تیری شان لمحہ بلمحہ. انہی اشعار کے ساتھ پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں. قرآن کی روشنی اس پروگرام کا نام، اور قرآن کے تعلق سے ہم مختلف جہات پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور ایمان. بہت اہم موضوع ہے، اور انسان دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس کے اوپر کیا پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے ایک راستے کی طرف اس کو چلنے کا کہا جاتا ہے، وہ کس طرح سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا پابند ہو جاتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اور اہل ایمان کی خصوصیات کیا ہیں. ان بہت سارے پہلوؤں پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب تشریف فرما ہیں، خطیب جامع مسجد داتا دربار. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور ہماری رہنمائی کے لیے اس خصوصی سیگمنٹ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، مستقل حصہ ہیں. اور جناب قاری محمد یونس قادری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ARYQ TV کے میزبان ہیں، اور دیگر پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. اور جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں اور اپنے موضوع کے حوالے سے اس کے کچھ روحانی پہلوؤں کی عقدہ کشائی کرتے ہیں، اور بہت لطف آتا ہے. بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب. اور آج ڈسکا سے جناب محمد نعمان غوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ممتاز اور محترم ثناء، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور گزارش ہے کہ بسم اللہ کلام عطا فرمائیں. نہیں ہے آپ سا کوئی، نہیں ہے 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 محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے. یا صاحب الجمال و
یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تجھی قصہ مختصر محمد دوسرا کوئی نہیں ہے میرے سب کچھ ہیں سلطان مدینہ میرے سب کچھ ہیں سلطان مدینہ میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہم جیسے نکموں کو نبھائے جو ہم جیسے نکموں کو نبھائے بجز تیرے شاہ کوئی نہیں ہے محمد دوسرا کوئی نہیں ہے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت اشعار جو ہیں وہ ماشاءاللہ عطا فرمایا آپ نے. مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قرآن اور ایمان ہمارا موضوع ہے اور قرآن کی روشنی میں ایمان کی اہمیت، اس کی عظمت اور افادیت کو سمجھنا چاہیں تو کس طرح بیان فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور بھائی، قرآن مجید جس کا عنوان ہدایت ہے اور اس ہدایت کا آغاز اور انجام اور کمال ایمان ہے. ٹھیک. اس کو یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید ایک طرف ہدی للناس ہے کہ دنیاوی زندگی کے اسالیب کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی رہنمائی چاہیے قرآن اس پر بھی رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک. لیکن قرآن جیسے فلاح کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کا تاج جن کے سر سجاتا ہے، ان کا ٹائٹل متقین رکھتا ہے اور ان کی پہلی پہچان یؤمنون بالغیب رکھتا ہے. ٹھیک. یہ لفظ قرآن مجید میں متعدد جگہ استعمال ہوا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ان الفاظ کے ساتھ. اور پھر یہ اتنا بڑا ایک اعزاز ہے حضرت انسان کے لیے کہ جب وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے تو وہ رب کریم کا براہ راست مخاطب ٹھہرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے براہ راست خطاب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ. یہ تو ایک جنرل سی اس کی اہمیت. اور اس پر ایمان کیا ہے؟ لغوی طور پر تو امن پانا، امن دینا، بلا خوف و خطر ہو جانا، اور کسی چیز سے ڈر ہے تو اس سے امن میں آ جانے کے معنی میں ہے. لیکن اصطلاحی طور پر علم کلام اور دیگر تمام جو ائمہ ہیں انہوں نے اس بات کی تشریح کی ہے. شرح عقائد ہو یا نبراس شرح عقائد ہو، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ہوں یا دیگر جمام ہمارے اکابرین اعلیٰ حضرت ہوں، سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایمان نام ہے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنے کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. گویا کہ ایمان جو ہے بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ سے ثابت شدہ تمام احکامات، تمام اشیاء، ان کی تصدیق کے گرد گھومتا ہے. اچھا، اب یہ جو تصدیق کا ہم نے لفظ استعمال کیا ہے تو بنیادی طور پر اس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، جس کو تصدیق قلبی کہا جاتا ہے. اور اس کا اظہار جو ہے وہ اقرار لسان کے ساتھ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ. ٹھیک. یہ دو اس کے بنیادی اجزاء ہیں. اچھا، اس میں پھر ایک اور گفتگو بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ ایمان اور اسلام
ان دونوں میں کیا نسبت ہے، ٹھیک۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق کس قسم کا ہے، اور ان دونوں میں اگر کوئی فرق ہے تو کیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اور معصیت میں مبتلا ہے تو اہل سنت کے نزدیک وہ گناہ گار ہوتے ہوئے بھی، حتیٰ کہ کبائر کا مرتکب ہوتے ہوئے بھی مومن ہی رہتا ہے۔ اور ایک چیز اس میں یہ بھی زیر بحث رہی ہے کہ ایمان جو ہے اس کی جو حیثیت اور اس کی جو کیفیت ہے وہ بلا کم و کیف ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان پر آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو کیا ایمان جو ہے وہ لا یزید ولا ینقص ہے یا بسیط ہے، یہ ساری وہ تفصیلات ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس میں جو عام لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ثابت ہے اس کو تسلیم کر لینا، اس کی تصدیق کر دینا اور زبان سے اس کا اقرار کر لینا، یہ بنیادی طور پر ایمان اور اس کی تفصیل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے خواجہ صاحب، اس ابتدائی گفتگو کو ہی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے گزارش ہے عطا فرمائیں ایمان اور قرآن کا تعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، ٹھیک اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ٹھیک۔ پھر مومنین، ایک تو یہ بات ہوئی کہ مومن وہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ صحیح۔ اب اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اطاعت تو اس طرح ہوتی ہے کہ جو وہ فرمان ہے اس کا عمل ہے اس کے مطابق کرنا، وہ اطاعت ہوگا۔ اب اللہ کی تو اطاعت ہم اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ وہ ہم سے براہ راست خطاب فرماتا ہے، نہ ہم نے اس کی کسی عمل کو دیکھا ہے کہ اس پہ عمل کرے۔ تو دراصل حقیقت یہ ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک طریقہ بھی ہے کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، کانوں سے شروع کرتے ہیں اور سلام تک۔ یہ سارا طریقہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا ٹھیک کہ اس طرح نماز پڑھی جائے۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں جیسے مجھے دیکھتے ہو ایسے پڑھو۔ یہی اطاعت رسول جو ہے یہ اطاعت خداوندی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعداد رکعات جو ہے، جس نے جو نماز فرض ہے جس کو حضور کی شان سے لوگ الگ سمجھتے ہیں، ٹھیک یہ تعداد رکعات قرآن مجید میں نہیں ہے صحیح کہ فجر کی اتنی پڑھو، ظہر کی اتنی پڑھو، عصر کی اتنی پڑھو، مغرب کی اتنی، بالکل عشاء ٹھیک۔ کی۔ حضور نے جو 2 پڑھی ہیں اللہ نے وہ 2 فرض کر دی ہیں، جو 4 پڑھی ہیں 4 فرض کر دی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر اس میں مومنین کا جب ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف فرمائی قرآن مجید میں۔ ٹھیک۔ فرمایا انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم للایمان، ٹھیک کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تڑپ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں پہ آپ کو میں روکوں گا اور بریک کا وقت آن پہنچا ہے، اور مومنین کے دل تڑپ جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے۔ یہیں سے گفتگو کو جوڑتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو، اور قرآن اور ایمان ہمارا موضوع ہے، اور اس پہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے رہنمائی لے رہے تھے، اور وہیں سے میں چاہتا ہوں کہ آغاز فرمائیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ اس سے مشائخ چشت جو ہیں اس کو وجد کو بھی اس سے استنباط کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور وجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو ڈھونڈ رہا ہے اس کو پا لینا کا نام وجد ہے۔ صحیح۔ تو اس ذات کی تلاش میں ہوتا ہے، اس ذکر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کو پا لیتا ہے، جس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بے قابو ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی وجد کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے۔ صحیح۔ ہر ایمان جو ہے وہ اسلام ہوتا ہے، ہر اسلام ایمان نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اور سادہ سا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کو مانتا ہے، ٹھیک۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو اس کی مانتا ہے۔ ٹھیک۔ ہم اس کو تو مانتے ہیں اور اس کی نہیں مانتے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق۔ بہت بنیادی بات آپ نے کی ہے۔ قاری صاحب، گفتگو کے اسی ابتدائی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے
قرآن کی روح سے جو ایمان کی حقیقت بیان کی گئی ہے اس کی تفصیل پہ کچھ روشنی عطا بھی فرمائیں۔ بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے جی الحمدللہ آج ایمان کے حوالے سے، اور ایمان اور قرآن قبلہ مفتی صاحب نے، قائد صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں رب کائنات سورہ نحل کے اندر فرمایا، آیت نمبر 97 میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا کہ یہاں ایمان والے کی بات کی ہے کہ وہ جو ایمان لانے والا ہے اور ایمان لا کر پھر وہ عمل صالح کرتا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، فرمایا ہم اس ایمان والے کو دنیا میں بہترین پرسکون زندگی عطا فرمائیں، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اور پھر اس ایمان کی برکت سے آخرت میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں۔ اسی طرح سورہ رعد میں ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی، فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، فرمایا جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، فرمایا ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہ بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر رب کائنات نے ایک اور مقام پہ اسی ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سرکار دو عالم کے گرد ہی سارا ایمان ہے، تو قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہاں رب کائنات نے فرمایا پیارے فلا وربک، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا حتی یحکموک، کہ جب تک اپنے تمام معاملات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور جو آپ فیصلہ کر دیں پھر اس کے دل میں کجی کمی نہ آئے، آپ کے فیصلے کو سر تسلیم خم کر کے قبول کر لے، یہی ایمان ہے۔ پھر قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے ایک اور مقام پہ غالباً سورہ توبہ میں کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ پاک نے سارے رشتے گنوائے، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، اور یہاں یہ بڑی سربراہی خاص بات ہے، فرمایا کہ وہ جو تجارت جو تمہیں بھلی لگتی ہے، جس کا نقصان تمہیں برا لگتا ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں، یہ معیشت، ہم معیشت کا رونا روتے ہیں کہ جی معیشت ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی، فرمایا اگر معیشت کو ترجیح دی ناموس رسالت پر، اگر معیشت کو ترجیح دی اللہ کی توحید پر، جہاد پر، تو فرمایا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو ایمان کیا ہے، اور اس کے حوالے سے سرکار دو عالم کا فرمان سنا دیتا ہوں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرو، یہی ایمان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، جب ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے بندہ اور اس سے پہلے اس کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کے وہ اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کیا اس کے لیے روڈ میپ ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، کس طرح سے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، بنیادی روڈ میپ ایمان لانے کے بعد اس کے لیے کیا ہے؟ یہ بنیادی روڈ میپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحیح حدیث پاک میں ہمیں ارشاد فرمایا۔ تفصیلی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس کو تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، بلکہ بالکل ابتدا میں ہی کتاب الایمان کا جہاں بھی ذکر کیا ہے محدثین نے، جس میں ایمان سے متعلقہ تمام احادیث کا گلدستہ اکٹھا کیا ہے، تو اس کی پہلی حدیث جو ہے وہ یہی ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس کا ایک حصہ ہے جو ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ حضرت جبریل امین جو بشری شکل میں تشریف لائے اور حضور کی خدمت میں بیٹھے اور سوال کیا، اور اس میں پہلا سوال تھا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتا دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی پوری تفصیل بتا دی کہ اس کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اگر تمہیں استطاعت ہے، اور زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے جی، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پورا حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتا دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی پوری تفصیل بتا دی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل سے تعبیر کرتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اب ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو روڈ میپ ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب آپ شہادت دے دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی وحدانیت کی، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی، اس کے بعد
جو بنیادی چیزیں جہاں سے آپ نے اپنا سفر شروع کرنا ہے، ایک تو ایمان کے حوالے سے وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے، اور وہ دائرہ صرف اللہ کی ذات تک نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات، فرشتے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کردہ کتابیں ہیں، انبیاء اور رسول ہیں، اور یوم آخر ہے، آخرت کا دن ہے، حساب و کتاب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تمام ضروریات دین، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی جس میں ضروریات دین میں شامل ہے، ان سب پر ایمان لے آنا، یہ تو ہو گیا نا انسان کے باطن اور ایمانیات اور اعتقادیات کا تعلق۔ اب عملی طور پر جیسے شیخ محقق نے فرمایا کہ ایمان ایک کیفیت قلبی کا نام ہے، ماشاءاللہ، لیکن اس کا جو اثر ہے، جو اس کا ظہور ہے، وہ انسان کے جوارح سے ہوتا ہے، انسان کے اعضاء سے ہوتا ہے، اور انسان کے اعضاء سے، اس کے جوارح سے جو اظہار ہوتا ہے وہ اسلام کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ مومن ہوتا ہے، اندر اس کے ایمانیات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر کے اندر وہ اسلام کے احکامات کو عمل کرتے ہوئے اسے پروف کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ پورا روڈ میپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بالکل ٹھیک۔ خواجہ صاحب، جب ہم ایمان کے تقاضے کوئی پورا کر لیتا ہے شخص اور ان کے اوپر پورا اترتا ہے، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ایمان لانے کے بعد جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام کا تعلق غیب سے ہے، اور وہ ہماری حیثیات سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ایمان کا سب سے پہلا جو بنیادی نقطہ بیان کرتا ہے کہ تم نے میرے حکم کے تابع ہونا ہے، اور جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان پہ ایمان لے کے آنا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو فضیلت اور درجے اہل ایمان کو کیا ملتے ہیں جب وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے آگے بڑھتے ہیں؟ جناب والا، ایک بات تو میں آپ کے سوال کے علاوہ ضروری سمجھوں گا، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مومن کا جو اطلاق ہے وہ انسان پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھی ہے۔ ٹھیک، ہم بھی مومن ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان میں المومن المہیمن العزیز الجبار، وہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں۔ ہم کس معنی میں مومن ہیں، وہ کس معنی میں مومن ہے؟ صحیح، مومن کا معنی ہوتا ہے امن دینے والا، صحیح، محفوظ رکھنے والا۔ ہم جب کسی چیز پہ کی تصدیق کرتے ہیں تو ہم نے اس چیز کو تکذیب سے، جھوٹ سے بچا لیا، ٹھیک، ہم نے اس کو امن دے دیا اس چیز کو کہ اس چیز کے قریب جھوٹ نہیں آ سکتا، یہ سچی چیز ہے۔ صحیح، اس حساب سے ہم مومن ہیں کہ ہم نے اس کو محفوظ کر لیا، اس کو مامون کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ مومن ہے کس معنی میں کہ اس نے ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ، تو اس معنی میں ہم بھی مومن ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مومن ہے۔ اور جو یومنون بالغیب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، حضرت حارث بن نغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر ایمان لائے، یہ کتنے آپ خوش قسمت ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، ہم تو دیکھ کر ایمان لائے ہیں، اور تم لوگ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے کر آئے ہو۔ تو اسی طرح اللہ پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ہوئے اس پہ ایمان لانا، میں ایک شیخ شادی علیہ رحمت کے ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک قطع ہے کہ دوست نزدیک تر از من بمنست، واہ واہ، دوست مجھ سے نزدیک ہے، جتنا میں خود سے نزدیک ہوں وہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ واہ، ماشاءاللہ، اور ویں عجب تر کہ من از وے دورم، یہ عجیب بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں، وہ مجھ سے اتنا قریب ہے اور میں اس سے دور ہوں۔ اور چے کنم، کیا کروں، باقی تواں گفت، کس سے کہہ سکتا ہوں ٹھیک، کہ او در کنارے من و محجورم، وہ تو میرے پہلو میں ہے اور میں اس سے محجور ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک۔ قاری صاحب، کچھ سوال میں تشنگی رہ گئی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو مزید آپ آگے بڑھائیں کہ اہل ایمان کے درجات، ان کی عظمت، ان کی بلندی اور ان کی محبت کو کس طرح سے قرآن بیان فرماتا ہے؟ جی محترم سرور بھائی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو جو عظمتیں دیں، درجات عطا فرمائے، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا یہ اہل ایمان کے درجات یہ ہیں کہ جب وہ ایمان کی حالت میں دنیا میں شب و روز بسر کر کے جاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن مومنین کے لیے وعدہ کیا ہے؟ وعدہ خدا بندی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات،
فرمایا مرد و زن کے لیے یہ وعدہ ہے مومنین اور مومنات کے لیے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں یہ نہیں کہ وہ جائیں گے پھر نکال دیے جائیں گے، فرمایا نہیں، یہ خالدین فیہا، یہ دخول دائمی ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے اعلیٰ جگہ ہوگی، وہ مساکن طیبہ، بہترین ٹھکانے ہوں گے، اور سرور بھائی جو بہترین اجر ہے وہ یہ ہے، فرمایا وردوان من اللہ اکبر، اللہ انہیں اپنی رضا کی دولت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ جنت میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا جو اہل ایمان والے ہوں، فرمایا اللہ پاک انہیں دنیا کے اندر بھی عظمت عطا فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا غم نہ کرو، پریشان نہ ہونا، فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو وہ انتم العالون، رب کا وعدہ ہے اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی سربلندی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی سربلندی اور دنیا کے اندر بھی سربلندی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اصحاب رسول حاضر ہوئے، یہ بڑا اسرت کا زمانہ تھا، اور جناب کھانے پینا کا سامان بالکل ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ تو صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر ہم یہ جو پانی لانے والے اونٹ ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے، خوراک بنا لی جائے، تو سرکاری دو عالم نے بادل نخواستہ اجازت دے دی، لیکن عمر فاروق ہے یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم جو کچھ بچا کچا ہمارے پاس ہے وہ جمع کر لیں، آپ برکت کی دعا کریں تو سارے ایمان والے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اس کے اندر برکت پیدا ہو جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے حکم دیا لے کے آؤ، صحابہ ہاتھوں میں ٹکڑے لے کے آئے، دسترخوان بچھایا گیا، کریم آقا نے دعا کی اور صحابہ نے اس کو تناول بھی کیا، اور تناول بھی کرنے کے بعد لے بھی گئے، وہ کم نہ ہوا۔ تو کریم آقا نے فرمایا یہ ساری ایمان کی برکتیں ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، نبی پر ایمان لاتا ہے، اللہ یہ ساری نعمت اسے عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک، دنیاوی برکتوں کا، عظمتوں کا اور درجات کا ہم نے ذکر کیا، اور آخرت میں اہل ایمان کے لیے کیا درجات ہوں گے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور ان پہ دوہری ذمہ داری ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے اور جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، ان دونوں جگہوں پہ اہل ایمان کی ذمہ داری جو ہے وہ کس حد تک ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد۔ قرآن کی روشنی میں آج ہم ایمان کے حوالے سے، ایمان کی فضیلت کے حوالے سے اور اہل ایمان کے درجات کے حوالے سے، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے اس پہ کس طرح وہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور ان کو ہونا چاہیے، اور قرآن کریم میں خاص طور پہ جو یا ایھا الذین آمنوا کے خطابات ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ مفتی صاحب ابھی بریک پہ جانے سے پہلے قاری صاحب ذکر کر رہے تھے، وہ بہت ایک بنیادی بات انہوں نے کی کہ اہل ایمان کے لیے آخرت کے بہت درجات ہیں، بہت ان کے لیے انعامات ہیں، تو کیا دنیا میں رہتے ہوئے ان کے لیے دنیاوی معاملات کے اندر کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں بڑا اہم سوال ہے، اور آج کے دور میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے اس میں بہت فکر انگیز ہے۔ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے مومن کو، مسلمانوں کو اس روئے زمین پر حقیقی معنوں میں اس دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے، رول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پیدا کیا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی حاکمیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا نظام نافذ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ امت مسلمہ پر ہے۔ گویا کہ پوری دنیا پر رول کرنا اور پوری دنیا کو لیڈ کرنا یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کا حق بھی ہے قرآن پاک کی روشنی میں۔ اور قرآن اس کی شہادت دیتا ہے سورۃ النور میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ یہ اعلان بھی ہے، یہ وعدہ بھی ہے، یہ بشارت بھی ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مقدر کر دیا ہے ایمان والوں کے لیے زمین پر ان کے اقتدار کو، ان کی حکومت کو، ان کی رولنگ کو، ان کی لیڈنگ کو اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ لیکن جیسے آیت قاری صاحب نے پڑھی اس کی شرط کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم کہیں بلکہ سب جگہ اگر پسپاں ہیں اور اگر اس قسم پرسی کی حالت میں ہیں تو غور کرنا چاہیے کہ کمزوری کہاں ہے، کمی کہاں ہے۔ قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ اگر ایمان، اگر اسلام، اگر اطاعت، اگر جذبہ، اگر اخلاص اس لیول کا آ جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اہل بیت اطہار کو عطا ہوا ہے، تو پھر لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ تو ذمہ داری قرآن نے بتا دیا۔ تو صرف جنت اور حوریں اور وہ انعام ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کی تمام تر جو یہ رونقیں اور رنگینیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مقدر کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش ضروری ہے۔
خواجہ صاحب کیا گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پیغام اس میں شامل کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی سرور صاحب، مسلمان ہونا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس نے اس کی امانت کو اٹھایا ہوا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں جی مسلمان ہونا۔ لوگ آسان، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور اس کی ایک یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں قربانی مانگنی نہیں پڑتی، بلکہ از خود قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دستور ہے، جب آپ صحرا میں جائیں شکار کرنے کے لیے تو ہرن جب شکاری کو دیکھتا ہے اس کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے ٹھیک، کہ یہ مجھے شکار کر لے گا، لیکن یہ کائنات عشق ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، صحرا کے سارے ہرن ہتھیلیوں پر اپنے سر رکھ کر کھڑے ہوئے ہیں، با امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد، واہ، اس امید پر کہ شاید تو کسی دن شکار کے لیے آ جائے گا۔ تو سر کا نذرانہ دینا اس اسلام میں یہ بہت بڑی عظمت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ سر لہو دی تومبڑی او یار ہیرے دی کان، سر دتیاں جے یار ملے تو پھر بھی سستا جان۔ کیا بات، میں قربان تنا تھی باہو جو سر قربانی کر دے ہو۔ اور اسی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے اس میں کچھ جو آپ ایڈ کرنا چاہیں پیغام کے ساتھ عطا فرمائیں۔ جی سر بھی بہت شکریہ۔ قرآن حکیم کے اندر پھر آخر میں ایک اور آیت کریمہ عرض کر دیتا ہوں جی۔ خالق کائنات سورہ حدید میں فرمایا کہ اہل ایمان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں دونوں جگہ پہ اللہ پاک نے دو رحمتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ سبحان اللہ، ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ فرمایا دنیا میں چلیں گے یا آخرت میں چلیں گے، اللہ پاک ان کے پیچھے دو رحمتیں عطا فرمائے گا، نور والی، پھر آگے مغفرت کا ذکر ہے۔ ٹھیک، دیکھیں سرور بھائی، ایمان جس کے سینے کے اندر آ گیا نا جی، رائی کے دانے کے برابر بھی آ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو رب کائنات کریم آقا علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، پیارے جس کے سینے میں ایمان کی رائی کے برابر بھی ایمان ہے، فرمایا اسے بھی آپ پکڑیں اور جنت میں لے جائیں۔ کیا بات، تو ایمان سارے کا سارا، میں سمجھتا ہوں آخر میں یہی پیغام ہے، وہ سارا کا سارا ایمان جو ہے وہ محبت رسول کا نام ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا سبحان اللہ، جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یعنی ایمان سارے کے سارا محبت رسول کا نام ہے، سبحان اللہ، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ صفی نے کہا تھا، کیونکہ آپ نے کچھ اجازت دی تو اس لیے میں آگے بڑھ رہا تھا، بس آخری جملہ، تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایمان کے حوالے سے بتا دیں کہ اس کے بعد کسی طرح جان کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایک ہی جملہ دے دیں، تو سرکار دو عالم نے فرمایا تھا اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی پر قائم رہو، یہی ایمان۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سہلوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب اور جناب محمد نعمان غوری صاحب، اور آپ جناب ہمارے بہت ہی قابل احترام پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے منظور نظر ہیں، ان کی کوئی پسندیدہ نعت آپ ابھی عطا فرمائیں، اور میں اجازت طلب کرتے ہوئے انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری رہے گی۔ خواجہ صاحب کی اجازت سے ان کی نعت کے میں اشعار پیش کرتے ہوئے اجازت طلب کرتا ہوں کہ پھرتے ہیں نظر میں در و دیوار مدینہ، پھرتے ہیں نظر میں در و دیوار مدینہ، ہیں رشک جناح کوچہ و بازار مدینہ، یہ نور کی بستی ہے کہ جلووں کا نگر ہے، اللہ تابانی انوار مدینہ، ہر سانس میں بو باس ہے حب نبوی کی، مہکا گئی رعنائی گلزار مدینہ، دل کیوں نہ ہو معمور شہیدی کے کرم سے، جب رہتے ہیں دل میں میرے سرکار مدینہ، گزرے ہیں اسی راہ سے خرامہ شہ والا، گزرے ہیں اسی راہ سے خرامہ شہ والا، ہاں قطب پتہ دیتے ہیں آثار مدینہ۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ڈاکٹر راحت اندوری انڈیا سے پروفیسر احمد رفیق اختر نے ان کا یہ کلام بڑا پسند کیا ہے۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے،
میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، ہر ایک سانس عقیدت میرے رسول کی ہے، ہر ایک سانس عقیدت میرے رسول کی ہے، یہ زندگی تو امانت میرے رسول کی ہے، یہ زندگی تو امانت میرے رسول کی ہے، میں جانتا عدالت جو فیصلہ دے گی، میں جانتا ہوں عدالت جو فیصلہ دے گی، میں جانتا ہوں وکالت میرے رسول کی ہے، میں جانتا ہوں وکالت میرے رسول کی ہے، جو حکمران بنے پھرتے ہیں کوئی ان سے کہے، جو حکمران بنے پھرتے کوئی ان سے کہے، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، میں جانتا ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔